صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا اور نہ، تنکحو تم سب نکاح کرو، واو الف ہے، اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ولا اور نہ، تنکحو تم سب نکاح کرو، المشرکاتی، یہ جو تا ہے نا، یہ جو تا ہے یہ مونس کے لیے ہوتا ہے، یہ جو تا کے نیچے جو زیر آئی ہے نا یہ مونس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا آمتن اور بلا شبہ لونڈی، اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم اور واو، آمتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومن، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرکہ، تائے تانیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عورت کے لیے بات کی جا رہی ہے، من مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم عجب لگے تمہیں، یا وہ یہ بات تمہیں عجیب سی لگے گی، ولو اور اگر اعجبتکم وہ بھلی لگتی ہو، کم تمہیں یعنی کہ تم سب کو وہ بھلی لگتی ہو، کون بھلی لگتی ہو؟ وہ مشرکہ عورت تمہیں بے شک مومن بھلی لگتی ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ تم ایک غلام مسلمان عورت سے شادی کرو، ولا اور نہ تم سب نکاح کرو، المشرکین مشرک مردوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، وہ سب کے سب ایمان لے آئیں، ولا عبد عبد جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہم لوگ اللہ کے نام کے جب رکھتے ہیں کسی انسان کا تو عبد کا لفظ لازمی لگاتے ہیں ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، یعنی کہ غلام ہونا۔ بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، ولا عبد اور یقیناً غلام، مؤمن ایمان لانے والا، خیرن مومن غلام جو ہے، خیرن بہتر ہے، من سے مشرکن مشرک سے، یعنی کہ شرک کرنے والے مرد سے بہتر ہے مومن غلام، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، بے شک تمہیں وہ مشرک مرد تمہیں اچھا لگے، اس کے باوجود بھی وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اولئک یہ لوگ، یدعونا وہ سب بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، یہ سب کے سب لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، جو کہ مشرک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے شادی کر کے آگ کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو وہ بلاتا ہے تمہیں، الی الجنت جنت کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے واضح الفاظ نے اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے کہہ دیا کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے، یعنی کہ ساتھ اپنے حکم کے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ سب کے سب، تاکہ وہ سب کے سب، یتذکرون وہ سب کے سب نصیحت پکڑیں، ذکر کریں، نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری باتیں تمہیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم سب کے سب لوگ نصیحت پکڑو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے، اس کی تفصیل کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آیت نمبر 213 میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، در حقیقت ہوا ایسا تھا کہ حرمت والے جو مہینے تھے، در حقیقت حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تینوں اکٹھے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ ہے، تو یہاں سے یاد رکھیے گا 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو ہے وہ ایک الگ سے اکیلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو در حقیقت ایسا ہوا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں سے ایک مشرک کا قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے بڑے واویلے مچانا شروع کر دیے تھے، کہ انہوں نے واویلے مچانا شروع کر دیے تھے ان مشرکوں نے، کہ یہ کیا ہوا، مسلمانوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ حرمت کا مہینہ ہے اور انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔
تو بڑے انہوں نے واویلے مچائے، بڑے تانے کسنا شروع کر دیے۔ تو حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کو ویسا ہی حرمت کا مہینہ ہی رکھا، تاکہ کیونکہ جہالت زیادہ تھی، لڑتے جھگڑتے زیادہ تھے، تو ان مہینوں میں سب کو امن ہوتا تھا۔ اس مہینے میں پھر وہ آرام سے تجارت کر لیا کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت کے مہینے ویسے ہی رکھے اسلام آنے کے بعد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں مشرک کہ اے اللہ، اے نبی، کہ اب حرمت کے مہینوں کا بھی آپ لوگوں نے دھیان نہیں رکھا اور اس مہینے میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل قتال فیہ کبیر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ ان مہینوں میں قتل کرنا یا جنگ کرنا بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور پھر کفر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں تم لوگوں کو جو کہ مسجد الحرام میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس حرمت کے مہینوں میں قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اس کا مطلب ہے کہ فتنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت قتل کرنے سے۔ سوچ لیجئے، آپ اور میں سوچ لیجئے کہ فتنہ بڑا سخت ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا کریں، کہ تمہیں وہ تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوكُمْ، اور اچھا اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جو تم نے ان کو قتل کیا اس حرمت کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں، تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کا پھر جواب دو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں، وہ جتنی بھی طاقت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ جتنے بھی ایمان سے خارج لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دین سے پھیر دیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی دین، یاد رکھیے، مسلمانوں سے محبت کبھی نہیں کرتا۔ باقی دین والے کافر یہودیوں سے محبت رکھتے ہوں گے، یہودی عیسائیوں سے رکھتے ہوں گے، لیکن یہ سارے کے سارے مسلمانوں سے محبت نہیں رکھتے۔ یہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں فرما دیا۔ پھر میں اور آپ جو آج اپنی اتنی رسومات اپنی زندگی میں ڈال لی ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، تو پھر وہ کیسے ڈال لی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں وہ اتنی طاقت رکھ کر تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اگر وہ دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس شخص کی دنیا اور آخرت کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب ساتھی ہیں آگ کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، میری بڑی کلوز ریلیٹیو ہیں، اور آگے سے ان کی خالہ ہیں، وہ ریلیٹیو میری کلوز ہیں لیکن ان کی جو خالہ ہیں ہم ان کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ آؤٹ آف فیملی ہیں، لیکن وہ شادی کر کے ہماری بڑی کلوز آ گئی۔ وہ قادیانی ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلے ان کا شوہر قادیانی ہوا، پھر ان کی شوہر نے آ کے بیوی سے کہا تمہاری مرضی، تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو قادیانی ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہتی تو تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا نہیں جی، جس طرف آپ چلیں گے تو میں بھی ادھر ہی چلوں گی۔ بیوی بھی قادیانی ہو گئی، بچے بھی قادیانی ہو گئے۔ اب ان کا بھائی کوشش کر رہا ہے جی میں کسی طرح سے ان کی صلح صفائی کرا لوں گھر والوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ، لڑکی کا جو بھائی ہے۔
तो मैं इनको अपने पास इंग्लैंड ले जाऊं और वहां पे जाके इनको थोड़ी सी दीन की तालीम दूंगा, तो हो सकता है वो दीन पे आ जाएं और वापस इस्लाम में आ जाएं। लेकिन इन लोगों के लिए जो मुर्तद हो जाते हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है माँ सिवाय इसके कि उनको कत्ल किया जाए। क्योंकि अब वो देखिए आगे उनकी नस्ल चल रही है, आगे से उनके बच्चे भी मुर्तद हो गए, तो सोचिए कि पूरी की पूरी नस्ल जो है वो मुर्तद हो गई है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए करम अपने बच्चों की दोस्तियों पर बहुत ध्यान रखा कीजिए। पूछिए पूछिए अपने बच्चों से, अच्छा आपके जो दोस्त है वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आप ये सवाल करेंगे ना तो आपके बच्चे भी अपने दोस्तों से ये सवाल करेंगे। ऐसे सवाल अपने बच्चों के दिलों में जगाइए। फितना इतना आम हो गया है कि हम नहीं जानते। अब वो जिनकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, वो दो बहनें एक ही घर में शादी हुई है, एक देवरानी और जिठानी है। एक बहन मुसलमान है और दूसरी बहन जो है वो मुर्तद हो गई, उसको खानदान ने छोड़ दिया, अलग कर दिया। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नहीं है, हम उनके कुछ नहीं कर सकते। तो जिस इंसान ने और वो इतने दीनदार, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जितने भी लोगों ने नबी होने का दावा किया, जितने भी लोगों ने अम, अ, इमाम मेहदी होने का दावा किया, उनमें से कोई भी एक शख्स भी अनपढ़ जाहिल नहीं था। वो सब के सब बेहतरीन पढ़े लिखे लोग थे और उनके पास बेतहाशा इल्म था। और इल्म आ जाने के बाद भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बार बार कहा, हमें कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब कुरान पढ़ने बैठो तो ताऊस को पढ़ लिया करो। जब आप ताऊस को पढ़ लेते हैं तो शैतान आपके दिल में वसवसे नहीं डालता। हर वक्त ताऊस पढ़िए। लड़ाई हो रही हो किसी की तो ताऊस पढ़िए। आप यकीन कीजिए ऐसे लड़ाई खत्म हो जाएगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे, ये कैसे चुप हो गए। अल्लाह ताला हमारी औलाद पे हमारे पर रहम करे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदगी अता करे और ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो कि ऐसे मर गए इस हालत में और कि वो मुर्तद थे, तो उनके तमाम के तमाम आमाल ज़ाया हो गए और वो सब के सब जहन्नुम के हैं वाले हैं और वो आग के साथ ही हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू। अब बेशक वो लोग, अब अल्लाह ताला ने मुर्तद लोगों के साथ दूसरे ईमान वालों की भी मिसाल बयान कर दी। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और फिर वो जिहाद भी किया अल्लाह ताला के रास्ते में, और आज मैं और आप भी जिहाद कर रहे हैं। हम नफ्स के साथ जिहाद कर रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, और वो उम्मीद रखते हैं कि उनको अल्लाह की रहमत मिलेगी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अगर कोई मुर्तद हो जाता है और वो अल्लाह से माफी मांग लेता है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता है। लेकिन पछताना और माफी मांगना लाजिम है। अब अगली बात आ रही है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, और अब वो मुशरिकीन मक्का आपसे सवाल कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब और जुए के बारे में। शराब और जुआ इतना ज्यादा आम था कि सहाबा कराम की क्योंकि हलाल थी, हराम नहीं थी, तो सहाबा कराम के जब अल्लाह ताला ने शराब को हराम करने का हुक्म दे दिया तो सहाबा कराम ने उसी जगह पर अपनी सारी की सारी शराब बहा दी। और उसके लिए हदीस में आता है कि इतनी ज्यादा शराब बहाई गई कि पूरे के पूरे इलाके के अंदर, मदीना के अंदर स्मेल फैल गई शराब की, कि वो उन्होंने सारी की सारी शराब बहा दी बगैर ये सोचे समझे कि हम कल क्या खाएंगे। हमारा तो कारोबार खत्म हो गया। तो अब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही है कि अब आपसे वो सवाल कर रही है जुए के बारे में और शराब के बारे में। कुल फीहिमा, कह दीजिए आप। अब देखिए जवाब अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं कि आप उनको ये जवाब दीजिए कि कह दीजिए कि इन दोनों में इस्मुन गुनाह है कबीर बहुत बड़ा, लेकिन लोगों के लिए फायदा भी है। इसमें क्या फायदा है? शराब पीकर थोड़ी सी ताकत उनमें ज्यादा आ जाती है, जिनसी ख्वाहिश ज्यादा हो जाती है, जिनसी ताकत ज्यादा हो जाती है। ये फायदे हैं, बेच कर शराब का पैसा भी कमा लेते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب وہ اللہ سے سوال کر رہی ہیں کہ اب ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اس سے پہلے، یہ والی جو بات ہے یہ اس سے پہلے نازل ہوئی جبکہ زکوٰۃ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، اور ان سے کہو کہ جو ان کی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ اتنا اتنا حصہ اپنے مال سے خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سب کا سب کچھ خرچ کر دو اور پھر تم خود تنگ دست ہو جاؤ اور کہ تمہارے اپنے ہاتھ اپنے معاملات کو پورے کرنے کے لیے کسی کے آگے پھیلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، پھر جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو پھر آپ کے اوپر لازم کر دیا کہ کتنی آپ نے اپنے کتنا حصہ اپنا مال میں سے دینا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات لوگوں کے اوپر کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ تم غور و فکر کرو اور سمجھ جاؤ۔ اب اگلی بات ہے کہ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، اب وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کر رہی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں آیات نازل فرمائی تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اتنا فکر لاحق ہو گئی کہ وہ ان کے کھانا پینا بھی انہوں نے اپنی صحت سے الگ کر دیا، اور ان کا کھانا پینا پڑا رہتا تھا، پڑے پڑے خراب ہو جاتا تھا، وہ خود نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری باز پرس کرے اور ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں ان کے بارے میں کہ اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اکٹھا کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہو ان کے مال کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی نیت فساد کرنے کی ہے اور کس کی نیت اصلاح کرنے کی ہے، کہ کون بھلائی کرنا چاہتا ہے اور کون ان کا مال زیادہ کھانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہارے لیے اس کام کو کئی گنا مشکل بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھی آسانی پیدا کی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اگلی آیت آ رہی ہے کہ اب وہ آپ سے سوال اب کیا اللہ تعالیٰ بات بتا رہی ہیں ہمیں کہ اور نہ تم سب کے سب شادی کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان والیوں سے شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، ایک مال، ایک حسن اور ایک دین۔ تو سب سے بہترین اگر تم چوائس کرو تو وہ دین کا چوائس ہے کہ تم اپنی عورت کا دین کے بلبوتے پر عورت سے شادی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مومن لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ تمہیں اچھی لگتی ہے۔ ممکن ہے، ظاہر ہے، دیکھیں ایک عیش و عشرت کی زندگی میں گزاری ہو جس میں اس کے ہاتھ پاؤں نرم ہوں گے، خوبصورتی کا محور ہوگی وہ عورت بنسبت اس عورت کے جو لونڈی ہوگی۔ لونڈی تو ظاہر خوبصورت کیسے ہوگی، وہ گھروں کی صفائیاں بھی کرے گی، مشقت میں زندگی بھی گزارے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تمہیں بھلی لگتی ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پر تم لونڈی سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس کی کہ تم مشرکہ عورت سے شادی کر لو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم مشرک مردوں سے بھی ہرگز شادی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایمان لے آئیں پھر تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام مرد بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، بے شک وہ مشرک آزاد مرد تمہیں زیادہ بہتر لگتا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ مشرک لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے کہ تم آ جاؤ میں تمہیں بخش دوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آیات تمہیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تم غور و فکر کر کے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر قرآن کی ایک آیت کے اندر بھی میں اور آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے ہماری ساری دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں، ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے اور لڑائیاں ساری ہی ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔